ناظرین، میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب، پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا، اتنی بڑی محنت، اتنے زیادہ لوگ، اتنے بڑے وسائل خرچ ہوئے، اس مشق کی ضرورت کیسے محسوس کی؟ ظاہر ہے جی کہ ہم ایک تحریک ہیں، ہم ایک مشن ہیں، اور الحمدللہ جب ہمارے ایک اس نصب العین کی اور اس حوالے سے اس راستے پر جدوجہد کی 100 سال پورے ہوئے ہیں، تو جماعت نے محسوس کیا کہ آخر ہم نے 100 سال کیسے گزارے، اس کا نصب العین کیا تھا، اس کا عقیدہ کیا تھا، نظریہ کیا تھا، کس مقصد کے لیے ہم نے اتنی جدوجہد کی ہے، اس سے ہم اگلی نسلوں کو کیسے آگاہ کریں گے۔ اس تاریخ کے ایک ایسے موڑ پہ جب ہماری جدوجہد کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں، ہم اپنے اس پورے جدوجہد سے اپنے کارکن کو آگاہ کرنا، قوم کو آگاہ کرنا، نئی نسلوں کو آگاہ کرنا، اور ایسے وقت میں جبکہ اسلام کے اور مذہب کے حوالے سے جو دنیا میں ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے، ہم اس پر جو ہماری سوچ ہے اور ہمیں دیا گیا جو فلسفہ ہے، اس سے ہم دنیا کو آگاہ کریں۔ یہ اسلام کی ایک خدمت ہے، یہ اسلام کا ایک پیغام ہوگا۔ جب حضرت شیخ الہند ایک بہت بڑے فاضل اور بڑے فرزند کے طور پر ابھرے اور انہوں نے خلافت کی تحریک شروع کی، ریشمی رومال کی تحریک شروع کی، ان تحریکوں میں اگرچہ مسلح جدوجہد تو نہیں تھی، لیکن شدت کا عنصر پھر بھی جو ماضی میں تھا وہ موجود تھا۔ لیکن مالٹا سے واپسی کے بعد آپ نے 1919 میں باقاعدہ جمعیت علماء کی بنیاد رکھی، تمام مکاتب فکر کو بلایا، اکابرین کو بلایا، اپنے شاگردوں کو بلایا، اور ایک نئی جہت عطا کی کہ ہم نے ایک پرامن جدوجہد کا راستہ لینا ہے، سیاسی راستے لینے ہیں ہم نے، اور دنیا آج اس بات کی متقاضی ہے، اور صرف مسلمانوں پر اس کا انحصار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک وطنی وحدت کی بنیاد پر اور قومی وحدت کی بنیاد پر ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس تحریک نے ایک نئی جلا بخشی تحریکات کو، اور وہ ایک یعنی غیر مسلح جدوجہد اور عدم تشدد پر مبنی جدوجہد اور سیاسی جدوجہد کا راستہ لیا، اور بالآخر آپ نے دیکھا۔ اچھا، علماء دیوبند کی جو جدوجہد رہی، جو تاریخ رہی، اس میں انہوں نے ہتھیار بھی اٹھائے بعض اوقات انگریز کو نکالنے کے لیے، اور اس میں پرامن اور عدم تشدد کے فلسفے پہ عمل پیرا ہو کے بھی انہوں نے تحریکیں چلائی۔ اس وقت یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ کہیں یہ لوگ دوبارہ، یا آپ لوگ دوبارہ، کیونکہ ریسنٹلی ہم نے افغانستان میں طالبان کا تجربہ دیکھا ہے، کہ دوبارہ آپ لوگ افغان طالبان کی طرح آپ بھی تشدد کی طرف آ جائیں؟ میرے خیال میں ہم لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں افغانستان کے حالات گزرے ہیں۔ جب سن 80 سے یہاں پر مسلح جہاد کا آغاز ہوا روس کے خلاف اور ایک کمیونسٹ انقلاب کے خلاف، تب ان حالات کے اثرات، جب پاکستان میں جب ایک ڈکٹیٹر کے دور میں پاکستان کو افغانستان کے جہاد کے لیے بیس کیمپ بنایا گیا، ان مراحل سے گزرنے کے بعد یہاں تک کہ پاکستان کے اندر بھی ایک عنصر پیدا ہوا کہ جو اس محاذ پر اس نے تربیت حاصل کی اور اس جہاد میں شریک رہا، تاہم ان تمام حالات سے گزر کر بھی جمعیت علماء اسلام نے اپنے منہج کو تبدیل نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ دنیا میں ابھرنے والے جو رجحانات تھے ان کا راستہ اس وقت وہ نہ روک سکی، لیکن اپنے منہج کو چھوڑا نہیں، انہوں نے اپنے روش کو ترک نہیں کیا، اور آج پھر وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ پوری دنیا کو قائل کر رہی ہے کہ آؤ، جب تک ہم اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے سیاسی اور پرامن راستے کو، اس وقت شاید ہم اپنی لیکن صاحب، عام تاثر تو یہ ہے کہ افغان طالبان تھے یا پاکستانی طالبان تھے، وہ آپ لوگوں کے شاگرد تھے اور آپ کے مدرسوں سے نکلے ہوئے تھے۔ دیکھیے، ہر ملک کا اپنا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، اور اسی ماحول میں تحریکیں اٹھتی ہیں۔ آپ فلسطین میں جائیں گے تو آپ کو فلسطین میں وہاں کے ماحول کے مطابق اپنے آزادی کی جدوجہد ملے گی، سیاسی بھی ہوگی، عسکری بھی ہوگی۔ افغانستان میں بڑی کوشش کی گئی کہ وہاں جنگ کا خاتمہ کیا جائے، اور طالبان اگر آئے بھی بظاہر وہ ایک ملیٹنٹ نظر آ رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پورے افغانستان میں 6 سالوں کے اندر کلاشنکوف کلچر ختم کر دیا، اور کسی کو حق نہیں تھا کہ وہ افغانستان میں کسی کے خلاف ہتھیار اٹھا سکے۔ لیکن باہر کی دنیا نے پھر ان پر یلغار کر کے
और कब्ज़ा करके और फिर उनको इस बात पर मजबूर किया कि वो अपना दिफा जो है वो मुसल्लह तरीके से करें, तो ये उसके ख़ास माहौल के अंदर था। लेकिन दुनिया जोग्राफियाई तौर पर मुनक़सिम है। पाकिस्तान के अंदर उसके बावजूद कि हमारे पड़ोस में ये सूरत हाल थी, माजी का एक तसलसल भी था, लेकिन जमीयत उलमा के आप मजबूत आसाब को इस हवाले से देखें और अपनी कमिटमेंट को देखें कि हमने फिर सूरत हाल को तब्दील किया और आज पाकिस्तान में आज पूरे मुल्क, स्टेट, सियासी पार्टियाँ, मजहबी जमातें वो आपके एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे नज़र आ रही हैं और आपके आइन के दायरे में रहते हुए जदोजहद पर यकीन रखती हैं और हमने दोबारा वो माहौल मुल्क के अंदर बराबर कर। लेकिन मौलाना साहब, पाकिस्तान के अंदर भी जो लश्कर जंगी जैसी तंजीमें हैं या यहाँ की तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसके भी बहुत सारे लोग वो आपके मदरसों से मुताल्लिक़ रहे माजी में। दूसरा, जब लोग देखते हैं आपके इन्हीं लोगों की तरह उनकी दाढ़ी, उन्हीं की तरह पगड़ी, नारे भी कमो बेश एक जैसे, अमूमन दीन की फ़िक्र और सोच भी एक जैसे होती है, तो आप कैसे अपने इन लोगों को उनसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? देखिए, एक है हमारा फ़िक्र, हम वाज़े तौर पर इस रवश से इख्तलाफ करते हैं, चाहे वो फ़िरक़ावारियत के हवाले से हो, चाहे वो मुसल्लह जंग के हवाले से हो। अब इस सूरत हाल से किस तरह निपटा जाए, एक हमारा मैदान है, एक स्टेट का मैदान है। स्टेट ने उनके ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल की है और कर भी रही है और तालिबान के ख़िलाफ़ हमारी फ़ौज भी मसरूफ़ अमल है और उसको दहशतगर्दी करार दे रहे हैं। लेकिन जमीयत उलमा चूँकि सियासी जमात है, उसने बग़ैर किसी शदीद मुज़ाहमत या तसादुम के हमने कोशिश की है और मेरे ख़्याल में मुमकिन था कि हमारे दीनी मदारस को इश्तिआल दिलाकर उसके नौजवानों को बिल्कुल एक नया मुख्तलिफ रास्ता दिखा दिया जाता, लेकिन उनके साथ मुसलसल हमारी वाबस्तगी और उनको जमीयत के रास्ता दिखाने में अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। जहाँ तक फ़िरक़ा परस्त तंज़ीमों का ताल्लुक़ है, वक्त के साथ साथ हमारे उनके साथ अब राब्ते बेईमाना बढ़ रहे हैं कि वो अपनी रवश से वापस आने के लिए तैयार नज़र आ रही हैं। तो जब वो अपने रवैये से वापस नज़र आएंगी तो ज़ाहिर है कि हमारा एटीट्यूड जो है और हमारा रवैया उनके साथ इफ़हाम व तफ़हीम का होगा और हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और हम यही बातें रियासत से भी कहते रहते हैं कि शायद आपको इस बात की ज़रूरत हो कि ज़रा सख्ती से निपटा जाए, लेकिन आपकी अपनी सतह पर ज़िम्मेदारी है, हमारी अपनी सतह पर ज़िम्मेदारी है और हम अपनी ज़िम्मेदारी में कामयाब नज़र आ रहे हैं। आज पूरे मुल्क के मदारस जमीयत उलमा इस्लाम के साथ खड़ी हैं। तमाम मकातब फ़िक्र से वाबस्ता तंजीमात मदारस वो आइन के तहत एक मुत्तफ़िक़ा बयानिया दे चुके हैं और जमीयत उलमा तो ऑलरेडी पहले ही दे चुकी है। तो इस हवाले से ज़मीन हमवार करना, माहौल बनाना, उस पर वक्त लगता है। साहब, अभी आपने अपनी तकरीर में भी फरमाया कि आपकी जमात या देवबंद के उलमा जो है वो बालातर है फ़िरक़ावारियत से और मसलक से, और आप तमाम आलम इस्लाम और मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन आम तासुर तो इसके बरक्स है कि भाई आप भी एक मसलक को रिप्रेजेंट करते हैं जो हनफी देवबंदी मसलक है, और आपकी जमात में भी सिर्फ हनफी और देवबंदी ही शामिल हो सकते हैं। हमारी जमात में हज़रत बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग हैं। हमारे जमात के मुझे वोट देने वाले क्या सिर्फ देवबंदी हैं? डेरा इस्माइल खान में है, ज़ाहिर है वहाँ बरेलवी मुझे वोट दे रहा है, शिया भी मुझे वोट दे रहा है। नहीं, वोट तो दूसरी बुनियाद पे। आपकी मरकज़ी क़यादत में कोई बरेलवी या शिया या सलफ़ी है? ये एक अलमिया है कि जिस जज्बे के साथ बरसग़ीर में जमीयत उलमा की बुनियाद डाली गई थी, उसके बाद वो वहदत तो नहीं रही और हर शख्स अपने अपने मसलकी महाज पे वापस चले गए। ये एक हमारी तारीख़ का हिस्सा बन गया है। लेकिन जमीयत उलमा इस मनहज को बरकरार रखी हुई है कि हम कम से कम अगर हम एक जमात न बन सकें तो हमारे दरमियान एक मुस्बत रवैये रहने चाहिए, मुस्बत राब्ते रहने चाहिए, उस पर हम कारबंद रहे हैं। अब मसले की भी एक हकीकत है, फ़िरक़ी भी एक हकीकत है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने अगर ये तासुर दिया है कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम का पैगाम देना चाहते हैं तो इस्लाम को उस तरह पेश किया है कि जिस तरह कुरान करीम का तकाज़ा है या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंदाज से इस्लाम को दुनिया के सामने पेश किया है। कोई अहले तशय्युअ या एक कट्टर बरेलवी या सलफ़ी वो आपकी जमात का ओहदेदार बन सकता है? सिर्फ रुकन भी रहे हैं, ओहदेदार भी रहे हैं,
آج بھی بن سکتے ہیں، کل بھی بن سکتے ہیں، اہل تشیع بھی بن سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر بعض دفعہ اس قسم کی ایک نفرتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں پھر وہ ماحول نہیں رہ پاتا. ہمیں تو مرحلہ بمرحلہ ان مشکلات سے گزرنا پڑا ہے اور گزر رہے ہیں، لہذا یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ماحول تعصب کا بن جائے، نفرتوں کا بن جائے، گالیوں کا بن جائے، اور پھر وہ آپ کے اسٹیج پر ان کی عزت محفوظ نہ ہو تو کچھ لوگ یقیناً اپنے اسٹیجوں پر واپس چلے جاتے ہیں اپنے مسلکوں میں. لیکن یہ جمعیت علماء کا منہج نہیں ہوتا، ہم بھی کچھ جبر کا شکار ہوتے ہیں اس ماحول میں، لیکن پھر نکلتے ہیں اس سے. مسلمانوں کے اس وقت زیادہ ڈیوائیڈ کیا ہے یا تقسیم کیا ہے ایران اور سعودی عرب کی لڑائی نے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اگر عالم اسلام کے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو آپ کو دونوں میں ایک بیلنس برقرار رکھنا چاہیے تھا. لیکن ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پلڑا زیادہ تر سعودی عرب کی طرف جھک رہا ہے. اس اجتماع میں بھی ہم نے دیکھا سعودی عرب کے وزیر بھی آئے، امام کعبہ بھی آئے اور سعودی شخصیات بھی آئی یہاں پہ، لیکن اس کے برعکس ہمیں کوئی ایرانی حکومتی عہدیدار یا ایرانی شخصیت نظر نہیں آئی. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب دنیا میں کہیں ریاستوں کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو نرم کرنا، اس میں کردار ادا کرنا وہ ذرا جماعتوں سے بالا تر ہوتا ہے، اس میں ریاستوں کا کردار ہوتا ہے. اور ہم پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی ریاست کو مسلسل یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک اہم ریاست کے طور پر اور ایک مسلم ریاست کے طور پر اسلامی دنیا کے اندر وحدت کے لیے ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، اور یہ کوشش ہماری جاری بھی رہیں گی اور یہ ان پروسیس بھی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس حوالے سے اپنی جدوجہد ترک کی ہوئی ہے. خود اس مقام پہ پہنچنا کہ جمعیت علماء اسلام ہی اس کوشش میں کامیاب ہو جائے، شاید ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. تاہم اس وقت بھی ہمارے پاس ایران کا وفد موجود ہے یہاں پر جی، اور ہمارے اسٹیج پر موجود ہے جی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مملکت کو اچھا ایرانی حکومت کا وقت موجود ہے یہاں موجود ہے، سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جی. تو اس اعتبار سے کہ ایران ہے، ایران کی عوامی نمائندگی ہے یہاں پر، وہاں کے اس حد تک تو ہے. اب رہا ہمارے نظر میں، ہم ریاست کو اس بات کا باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری کوشش جاری ہے کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے، اس کی دوستی میں کوئی شک نہیں، لیکن ایران ہمارا پڑوسی ہے، پڑوسی کے ساتھ بہت سی مشترکات ہوتی ہیں. اگر ہمارے آج راحیل شریف صاحب 40 ممالک کے سپاسالار بننے کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں بھی اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ اتحاد اور ہماری یہ قیادت مسلمانوں کے آپس کے اختلاف میں فریق نہیں بنے گی، اور اس کا اپنے کردار کا خود ہم تعین کریں گے. تو ایک کوشش ہونی چاہیے. آپ حق میں ہیں راحیل شریف کے جانے میں؟ میں حق میں ہوں اس لیے تاکہ اگر پاکستان کا ایک نظریہ ہے کہ ہم اس اتحاد کو مسلمانوں کے اندر تفریق کا سبب نہ بنائیں، تو اگر یہ ایک نظریہ لے کر جا رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم ایک اچھا کردار لے سکتے ہیں. لیکن ایران نے تو آبجیکشن کر دیا ہے، اعتراض کر دیا ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ وہ تفریق کا سبب تو بن رہا ہے. تو ایران کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا راحیل شریف صاحب کو بلانا واپس نہیں؟ اس کے لیے میرے خیال میں پاکستان کو حکمت عملی بنانی چاہیے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ پارٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ہمارے اپنے طور پر جو تعلقات ہیں اس خطے میں پبلک ٹو پبلک وہ اس حد تک ضرور ہیں کہ ہم اسلامی دنیا کے درمیان یکجہتی چاہتے ہیں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، روس اتر آیا ہے شام میں، امریکہ اب اتر آیا ہے، دونوں ملکوں نے وہاں پر بمباریاں کی ہیں. یہ اب دنیا کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہم عالمی قوتوں کی اس روش سے بھی اختلاف کرتے ہیں اور برملا اختلاف کر رہے ہیں کہ آپ انسانیت کا خون کرنے کی پالیسیوں پہ کیوں گامزن ہیں؟ آپ انسانیت کا امن کب دیں گے؟ اچھا آپ کی جماعت کو، آپ کو کیا کوئی یہ امید نظر آتی ہے کہ کسی وقت آپ کی جماعت بغیر کسی کا اتحادی بنے، یعنی حکومت میں خود تنہا آ سکتی ہے؟ یہ اگر عوام پر کچھ شکایتیں ماضی کی ہیں، تلخ یادیں ہیں، ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عوام کو اکٹھا کرنا ہو تو کوئی پارٹی جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چاہے کراچی کا اجتماع ہو، چاہے سکھر کا اجتماع ہو، چاہے لاڑکانہ کا اجتماع ہو، چاہے پشاور کا اجتماع ہو، چاہے کوئٹہ کا اجتماع ہو، یہاں تک کہ ڈویژنل لیول پر، یہاں تک کہ ضلع لیول پر، تحصیل لیول پر ہمارے جلسوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکی. پھر کیا وجہ ہے؟ وہ تو صرف مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں نا، یہ داڑھی اور پگڑی والے لوگ. یہ مدرسے کے طلبہ ہیں. ہاں زیادہ تر داڑھی اور پگڑی والے ہیں نا. عوام بغیر داڑھی کے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. میں لبرل پاکستانی مسلمان تو بہت زیادہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں. اگر داڑھی والے کم ہیں تو اتنا بڑا جلسہ کیسے ہو سکتا ہے؟
यानी दाढ़ी वाले हैं पाकिस्तान का लेकिन बहुत बड़ा 50% हिस्सा है। से जायद खवातीन हैं। और अभी देखे आपने खवातीन को हमारे- आज भी यहाँ पे एक किसी जगह अलग खाने में बंद किया हुआ है। नहीं 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 नहीं, कोई अलग खाने में नहीं है। हमारा एक एक कारकुन जो यहाँ बैठा हुआ है वो अपने घर के तमाम खवातीन की नुमाइंदगी करने की सलाहियत रखता है। और कुछ लोग तो 4-4 बीवियों की। नहीं, वो एक तो नुमाइंदगी कर सकता है। हाँ, हाँ। माशाल्लाह हमने देखा है कि एक एक मर्द हाँ। 4-4 खवातीन की नुमाइंदगी करता है, लेकिन क्या वो खवातीन भी वो उसको अपनी नुमाइंदगी का हक देती हैं? वो देती भी हैं और मुझे आज ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ख़वातीन को इस हक़ के देने के जो अंदाज़ इख्तियार किए गए हैं, उस अंदाज से हमारी ख़वातीन भी इज्तिनाब करना चाहती हैं और हमारे मर्द भी इज्तिनाब करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन इसमें क्या हर्ज होता है कि अगर आज इस इज्तिमा में जिस तरह हमारे बाकी जलसों में होते हैं तो आपके मर्दों के साथ साथ कोई खवातीन भी मुश्किल आती हैं। नहीं थी, लेकिन ये इज्तिमा हमारे ख़्याल में जितना हमारी तवक्कुत थी उससे भी बढ़कर था। और मैं आपसे पहले भी इनफरादी तौर पर भी हम आपस में बातें करते रहे हैं। 30 लाख से ऊपर तो हमारी पहले से तवक्कुत थी। जहां आप मुल्क से इतनी बड़ी आबादी को एक जगह बुलाते हैं तो फिर आपकी जब तवानाई तकसीम होंगी, औरतों के लिए भी इंतज़ाम करें, मर्दों के लिए भी। अब इख्तिलात के तो हम कायल नहीं हैं कि फिर मखलूत निज़ाम हो और जनाब डी चौक बना हुआ हो, तो डी चौक तो हम भी नहीं बनाना चाहते थे ना जी। तो इस एतबार से फिर इस दोहरे हमारे ऊपर मुश्किलात आ रही थी, इसलिए हमने ख़वातीन का एक इज्तिमा किया है, लेकिन एक हफ़्ता पहले इससे किया है। किसी ज़माने में आपकी जमात के उलमा कहा करते थे किताबें लिखी गई है कि तस्वीर हराम है। आज मैं देख रहा हूँ कि हर हक के हाथ में मोबाइल है, आपके साथ भी तस्वीर बना रहे हैं, दूसरे चीज़ तस्वीर तो हलाल हो गया। आपके जलसों में मौसीकी कब सुनने नहीं 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 नहीं, तस्वीर हराम है और क़त्अन हराम है। नंबर 1 अब भी हराम बात है? सुनो, ये बात सुनो। ओ भाई हराम है तो बस बात तो सुनो ना। तस्वीर हराम है, कतई हराम है, लेकिन कैमरे की तस्वीर उस ज़ुमरे में आती है या नहीं आती, इस पर अहले इल्म अपनी अपनी आरा रखते हैं। और जहाँ पर कोई मसला इज्तिहादी तौर पर मुख्तलिफ फ़ी हो जाए तो फिर उस पर हुक्म नरम हो जाता है, तो ये उस नरमी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, आपकी आखिर में आप सब नारे लगाएंगे। अच्छा, मौलाना साहब, आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आपके लोग कमिटमेंट भी ज़्यादा है, तादाद भी बहुत ज़्यादा है। लाखों की तादाद में 3 दिन के लिए इतने लोगों को जमा करना यकीनन ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन मज़ा उतना नहीं आ रहा है जिस तरह के पीटीआई के धरनों में आता है। तो मौसीकी की इजाज़त आप कम देंगे जलसों में? मौसीकी कब हलाल होगी या उसके ज़ुमरे में आएगी जिसमें नहीं, तस्वीर असल है? में कल्चर है, हर एक अपना अपना कल्चर होता है ना जी। एक हमारा कल्चर ये है कि हमारे जलसे में तिलावत कलाम पाक होगा, इमाम काबा होगा, सऊदी अरब का वज़ीर मज़हबी उमूर होगा और नातें होंगी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होगी। ये अब हर एक का कल्चर होता है। हमारे यहाँ भी तबीयत की खुशहाली के लिए, तफरीह के लिए सामान मौजूद है, लेकिन वो रूहानी हवाले से ज़्यादा है और वहाँ पर जिस्मानी हवाले से ज़्यादा है, तो ये फ़र्क ज़रूर है। नहीं, मौसीकी को आप हराम समझते हैं? मौसीकी जो भी शरीयत का हुक्म है उलमा का, हम उसके साथ हैं इजमाई तौर पर। मौसीकी बहरहाल जायज़ अमर नहीं है बताया उलमा कराम ने, और किसी दौर में भी नहीं और किसी मसलक ने भी नहीं। और आप कभी भी इसकी इजाज़त नहीं मिल सकती आपके जलसों में? जहाँ तक जायज़ है, मसलन शादियों में दुफ बजाना, जिस तरह अहादीस में आता है कि बच्चियाँ आपस में छोटी छोटी बच्चियाँ बजाती थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका तफरीह करते थे और कोई उनको कुछ नहीं कहते थे, तो उसका फ़ायदा उठाकर लोगों ने उसको बहुत फैला दिया है। तो आप दफ की इजाज़त है? ये सालार अगर हाथों में दफ हो, कतार में खड़े हो और तलाल बद्र अलैना, वही तो मेरे ख्याल में फिर यहाँ पर ये सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं करेंगे, वही तलाल बद्र अलैना नहीं कहेंगे।
اچھا جی، آپ نے الحمدللہ جو سب سے اچھی بات مجھے لگی، آپ نے اہل تشیع کو بھی دعوت دی، آپ نے بریلیوں کو بھی دعوت دی، آپ نے ایرانیوں کو بھی دعوت دی، آپ نے سعودیوں کو بھی دعوت دی، پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی، حکومت کو بھی دعوت دی۔ دو شخصیات کو دعوت نہیں دی، ایک اس صوبے کے حکمران عمران خان کو اور ایک مولانا سمیع الحق صاحب کو۔ کیوں؟ میرے خیال میں آج جس ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بڑا اچھا ماحول ہے اور قومی وحدت کا ماحول ہے۔ میں آپ کو اس سوال کا جواب ضرور دے دوں گا، ایسا نہیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، لیکن آج کے ماحول میں اس کا جواب مناسب نہیں سمجھتا کہ ہمارے اس بڑے وحدت کے ماحول میں اس کا جب میں جواب دوں گا تو تھوڑا سا اس کو نقصان پہنچائے گا۔ تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد پھر میں اور آپ ملیں گے اور اس کا جواب دے دوں گا۔ نہیں، یہ یقیناً بڑا سوال ہے نا، لیکن ابھی نہیں، آپ نے سیاسی مخالفین، بالکل صحیح ہے، نظریاتی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو، لیکن میں اس کا جواب ایک ہفتے کے بعد دوں گا۔ لیکن اس حد تک تو ہماری اطلاع درست ہے نا کہ صرف ان دو کو دعوت نہیں دی گئی ہے۔ میں اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا پھر۔ ہاں، وجوہات بعد میں بتائے، دعوت تو نہیں دی گئی ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ابھی جب آپ نے اس طرح مختلف جماعتوں کو جمع کیا ہے تو کہیں اگلے الیکشن کے لیے دوبارہ MMA تو نہیں بن رہا؟ دیکھیے، ہم اس بہت بڑے مشن سے اور اس بڑے چیلنج سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پرامن طریقے سے اس کو انجام تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد ظاہر ہے جی کہ ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم نے آنے والے مستقبل کے بارے میں، آنے والے انتخابات کے بارے میں جماعت کے اداروں کو بلانا ہے اور ایک مشاورت کے ساتھ اگلے حکمت عملی کو بنانا ہے۔ وہ دینی جماعتوں کی اتحاد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب، دو تین سنجیدہ موضوعات کی طرف، اس اجتماع میں جمعیت علماء ہند کے رہنما بھی آئے ہوئے ہیں، مولانا محمود اسد مدنی ہیں، باقی بہت سارے رہنما ہیں۔ تو ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جمعیت علماء اسلام پاکستان اور جمعیت علماء ہند کا اب بھی کوئی براہ راست تنظیمی تعلق بھی ہے یا صرف ماضی کا اور نظریاتی تعلق ہے؟ جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام کا کوئی باہمی تنظیمی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ ہندوستان کے حالات میں اپنی سیاست وہاں کی صورتحال کے بارے میں کرتے ہیں اور ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان کے سیاسی حالات سے ہم وابستہ ہیں اور ہم یہاں کی سیاست کرتے ہیں۔ پیپلز ٹو پیپلز جو تعلقات دنیا بھر میں ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے اس وقت ہمارے بھی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے یہاں پر 15 سال یا 16 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے خدمات پر بھی تو کانفرنس کی تھی، جبکہ وہ تو ہندوستان میں رہ گیا تھا، لیکن تاریخ تو ایک ہے۔ ہمیں اگر علوم مل رہی ہیں تو صنعت تو وہی چل رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو آج ہم اس بنیادی فلسفے پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ ہم جس ملک میں بھی ہوں، جس حالات سے ہمارا واسطہ ہے، جس ملک کا جو آئین و قانون ہے اور اس کے دائرے میں رہتے ہیں، لیکن پرامن ہے، سیاسی ہے، اور ہم اس اعتبار سے جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اس رشتے اور تعلق کو آپ لوگ کوئی کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے یا دونوں حکومتوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کیوں استعمال میں نہیں لاتے؟ دیکھیے، بات میں نے پھر آپ سے کہی کہ ایک تعلق ہے عوام کا عوام کے ساتھ، لوگوں کا لوگوں کے ساتھ، ایک تعلق ہے حکومت کا حکومت کے ساتھ، ایک تعلق ہے ریاست کا ریاست کے ساتھ۔ اب ریاستوں کے جو تنازعات ہیں وہ تو حکومتیں بھی طے نہیں کر سکتی جب تک کہ ریاست ان بنیادوں کو ٹھیک نہ کریں، اور حکومتیں تعلقات میں سختی اور نرمی لا سکتی ہیں۔ کبھی حالات نرم کر دیتی ہیں، کبھی حالاتوں میں سختی آ جاتی ہے۔ عوام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے اپنے ریاست کے موقف کی حمایت کرتے ہیں متنازع معاملات میں۔ تو ہندوستان کے لوگ وہاں ہندوستان کی سیاست کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی کر رہے ہیں، لیکن دونوں ممالک کے اندر بہتر تعلقات کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ 2003 میں جمعیت علماء اسلام کا وفد یہاں سے گیا تھا اور 10 دن وہاں گزارے تھے، اور ان حالات میں گیا تھا جب ہمارے ایک دوسرے کے ملک میں فضائیں بند تھی ایک دوسرے کے لیے، ہم ایک طیارے ایک دوسرے کے پاس نہیں جا رہے تھے، بسیں بند تھی، ریلوے بند تھا، پیدل بند تھا، اور سفارت خانے بند ہو گئے تھے۔ ان حالات میں جا کر ہم نے محنت کی، ایک فضا بنائی، اور اسی سال کے اندر دونوں کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے اور تمام رابطے بحال ہو گئے۔ ایسے حالات اگر پھر بھی آتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری پھر بھی خدمات اپنے وطن کے لیے ہوگی، خطے کے لیے ہوگی اور خطے کے عوام کے لیے ہوگی، اور اس میں بہتری لانے کے لیے اپنا کردار پہلے بھی ادا کیا ہے، آئندہ بھی کوئی معنی نہیں ہوگا۔ یہاں سے ہم نے یہ بار بار دیکھا کہ آپ اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں، تمام مسالک کے درمیان کوارڈینیشن اور کوآپریشن کا پیغام دے رہے ہیں، جس طرح یہاں سب ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کیوں نہیں ہو جاتا کہ تمام مدارس کے لیے ایک ہی بورڈ اور ایک ہی وفاق ہو؟ یہ تو ایک آپ
ایک اچھا تصور پیش کر رہے ہیں. اس اچھے تصور سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن ان پلوں کے نیچے بہت پانی گزر چکا ہے اور ایک جگہ جا کر اب مختلف تنظیمات کی صورت میں اسٹیبلش ہو گئے ہیں. تب بھی ایک غنیمت کی بات ہے اس وقت کہ تمام مختلف مکاتب فکر کی تنظیمات ایک تنظیمات مدارس میں جڑی ہوئی ہیں. ان کی یعنی پالیسیاں مشترکہ طور پر بنتی ہیں، وہ بیانیہ مشترکہ طور پر دے رہے ہیں. مدارس کے حوالے سے کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ سب مل کر بیٹھ کر اور ایک موقف اختیار کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان حالات میں بہت بڑی بات ہے کہ تنظیمات مدارس کے نام سے تمام وفاق خائے مدارس متحد ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر بیٹھتے ہیں. اس سٹیج سے اس وقت جو اسلام اور مغرب کی کشمکش ہے، اہل مغرب کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اہل مغرب کو ہم نے یہی پیغام دیا ہے کہ اسلام کو یا مذہب کو آپ نے کیوں وابستہ کیا ہوا ہے کہ جہاں اسلام یا مذہب کا تصور ہوگا وہاں اس کے ساتھ انتہا پسندی وابستہ ہوگی، وہاں اس کے ساتھ شدت پسندی ہوگی، وہاں اس کے ساتھ پھر دہشت گردی وابستہ ہوگی. یہ آپ اسلام کا ایک غلط تعبیر پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے دنیا میں. اب آپ دیکھیں کہ کیا مغربی دنیا جس نے اسلامی دنیا پہ آگ لگائی ہوئی ہے، کیا اس کا فلسفہ امن ہے؟ اور وہ ہمارے اوپر بمباریاں کر رہے ہیں. شام کی صورتحال، عراق کی صورتحال، لیبیا کی صورتحال، یمن کی صورتحال اس وقت اور افغانستان کی صورتحال. تو ہم نے ان سے کہا کہ انسانی حقوق، جانی، مالی اور عزت و آبرو کے حقوق، اس کو تحفظ ملے گا تو امن ہوگا. تو یہ اسلام آپ کو دعوت دے رہا ہے اور آپ کی روش کو تبدیل کرنے کے لیے ہم آپ کو پیغام اب دے رہے ہیں. یہ تو مغرب کو تیسری چیز کہ خوشحال معیشت اور اپنے وسائل پر ان کو حقوق، آپ پسماندہ اور ترقی پذیر دنیا کے اس حق کو تسلیم نہیں کر رہے اور پوری دنیا آج اس وقت پسماندگی کا شکار ہے. اور ہم قرضوں کی اقتصادی پالیسی کی بجائے سرمایہ کاری کی اقتصادی پالیسی کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مغرب کے اقتصادی نظام کے مقابلے میں ہم چائنا کے نظام کو اور اس کے سرمایہ کاری کے تصور کو بہتر سمجھتے ہیں. صاحب یہ تو مغرب کے لیے پیغام ہوا. جو لوگ بندوق سے، خودکش دھماکے سے، تشدد سے مغرب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ملکوں کے اندر اس کے نظام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، داعش ہے، TTP ہے، القاعدہ ہے، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ہماری جو جمعیت علماء کی روش ہے، جو تمام مذہبی جماعتوں کی روش ہے، جو تمام دینی مدارس کی روش ہے، تمام مکاتب فکر سے وابستہ، یہ ہے اجماع، یہ ہے اجتماعیت. اور ہم ان چھوٹے چھوٹے گروپوں کو اپنے اس طرز عمل سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس کی تقلید کریں، اپنی روش ترک کر دیں. یہ اجماع ہے، یہ اسلام کی اصل تعبیر ہے جس پر سب دنیا متفق ہے. دو چار لوگ آپس میں بیٹھ کر اس کا شریعت کی اپنی تشریحات کرنا اور اس پر دلائل کے انبار دے دینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. آخری سوال، یہاں پہ پاکستان کے تقریباً سب معتبر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان مدارس کے محتممین بیٹھے ہوئے ہیں جن کو افغان طالبان بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں. یہاں سے آپ افغان طالبان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ اپنی اس بندوق کو کنٹینیو رکھے یا افغان حکومت سے مصالحت کا کوئی رستہ نکالے؟ ایک بات کہ ہم افغانستان میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اور شورش برپا ہے اس پر کیا رائے رکھتے ہیں. میرے خیال میں افغانستان پر حملہ کیا گیا ہے، اس حکومت کو سبوتاش کیا گیا جس حکومت کو پاکستان نے رسماً تسلیم کیا تھا. لہٰذا اس دفاع کو تو جائز دفاع سمجھتے ہیں. تاہم جنگ کی روش جو ہے وہ کسی ملک کے لیے ترقی کا باعث نہیں ہوتی ہے. ہم ان کو مذاکرات کا مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے ملک میں سیاسی طور پر مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کا حل کیا جائے، لیکن ہر ملک کے اپنے حالات، اس کی جو خود مختاری ہے، کسی کی خود مختاری کو ہم اپنے قبضے میں نہیں لینا چاہتے. آخری سوال، اگلے وزیر اعظم پاکستان کے آپ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں یا مولانا فضل الرحمان کو؟ جواب مل گیا آپ کو. بہت شکریہ مولانا صاحب. مستقبل کا حکمران مولانا قدم بڑھاؤ.